الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نماز تراویح پڑھانا بھی آسان نہیں ہے اور پڑھنا بھی اس دور میں آسان نہیں ہے، یہ دونوں کام مشکل ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق دے اور آسان کر دے تو بہت آسان ہے۔ ان کی بھی راتیں گزر گئی جو لوگ اب تک کے پڑھے نہیں، ان کی بھی راتیں گزر رہی ہیں جو لوگ پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق اور رضا خوشنودی نہ ہو تو آسان کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سننے کی توفیق مرحمت فرما رہا۔ اللہ قبول فرمائے اور مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ آج 7واں جز کی تلاوت نماز تراویح میں ہوئی ہے، جن میں بہت ہی مشہور ایک ہی پیغمبر کا مکمل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی پیغمبر اور نبیوں کے قصے واقعات کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور حالات میں بڑی عبرت، بہت ہی نصیحت اور سبق آموز بھی ہے۔ اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالی جائے تو یہ 40 منٹ اور 30 منٹ کا قصہ نہیں ہے، اس میں کئی مہینے، بعض لوگ تو بیان کرتے کرتے سالوں لگاتے ہیں، اتنے اس میں نکات، عبرتیں اور نصیحتیں اس سورۃ پاک میں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسا ایک مولوی صاحب، 2 مولوی صاحب بیٹھے کھانے کے لیے، تو ایک ذرا ہوشیار تھے، ایک بیچارے ذرا سست سیدھے نیک طبیعت کے تھے، وہ آہستہ آہستہ دوسروں کو خیال کر کے کھانا جانتے تھے، اور ایک بڑے چالاک اور بہت ہی ہوشیار تھے۔ سوچا کھانا اور ٹکڑے بھی کم ہیں، اگر کچھ بات چیت میں اگر لگا دی جائے تو تب تک کہ میں کام کر لوں گا۔ وہ مولوی صاحب ذرا قرآنی اور بیانے میں ذرا تیز تھے، تو ان سے پوچھا آپ مجھے اس وقت میں بہت اہم ایک چیز سنائیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ حضرت آپ کی زبان مبارک سے میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ بڑے چالاک، کھانے کے وقت بیان سننا، یہ کیا بھائی؟ آگے آپ اپنی زبان مبارک سے سورہ یوسف کا قصہ سناتے تو بہت اچھا لگتا۔ ان کا مقصد تھا ان کو سورہ یوسف میں الجھانے اور میں اپنا کام کر دوں۔ تو مولوی بھی بہت چالاک ہوتے ہیں، آپ کتنے بھی ادھر سے ادھر کر لیں، اللہ نے ان کو علم کی بصارت دی۔ کہا کہ سنا دیتا ہوں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بھائیوں نے کنواں میں ڈالا، پھر وہاں سے کسی نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچا، بادشاہ نے خریدا، جیل میں ڈالا، اور پھر وہ مصر کا بادشاہ بن گیا، زلیخا کے شوہر بھی بن گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کون سا موٹی اٹھاؤں، اور یہ پورا قصہ
اگر ایسا سننا چاہیں تو ہم بھی ویسے سنا دیں، لیکن اگر کچھ عبرت آموز اور سبق نصیحتیں تو ذرا صبر سکون سے سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی مشہور اور معروف پیغمبر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک نسل کو اللہ نے چلایا جس میں پیغمبر ہی پیغمبر، نبی ہی نبی کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور حسب و نسب سے صرف ایک پیغمبر، سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی دو بھائی، باقی 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے بھائیوں میں سے تھے، یعنی یوں کہیے 9 بھائی ستیلے بھائیوں میں سے تھے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت، بہت ہی حسین۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسن کو تقسیم فرمایا، آدھی حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھی حسن میں پوری دنیا کو تقسیم کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے آپ آدھی میں سے کون میں سے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے آدھے میں ہیں یا آپ کو اللہ نے مکمل آدھا بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حضرت یوسف کے حصے میں سے نہیں بلکہ اپنے خاص حصے میں اللہ نے مجھے حسن اور جمال عطا فرمایا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام حسن کو جب اللہ نے تقسیم کیا، آدھی حسن حضرت یوسف کو اور اسی میں سے پورے لوگوں کو، جو آج دیکھ اٹھ کر کے آدمی گناہ اور نہ جانے کیا کیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے خاص حسن و جمال میں سے عطا فرمایا جو ان سے ہٹ کر کے، اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا، رات کی چاندنی بہت خوبصورت، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کھلے ہوئے صحن میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور یمن کی ایک چادر آپ کے سینے مبارک سے پاؤں مبارک تک ڈھکا ہوا تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ آنکھ سے تو سو رہے تھے لیکن دل سے نہیں سو رہے تھے۔ میں سامنے کھڑا ہوا، آنکھوں سے میں چاند کو دیکھنے لگا کہ یہ حسن و چاند سے میرے رسول کو مل رہا ہے یا رسول اللہ کو کوئی حسن سے چاند کو حسن مل رہا ہے، یا پھر نبی سے زیادہ خوبصورت چاند ہے یا چاند سے زیادہ خوبصورت نبی ہے۔ میں بہت بار دیکھا، ایک بار نہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جب نبی کو دیکھتا تو چاند پھیکا نظر آتا، اوپر دیکھتا تو ذرا شک میں پڑتا یہ وہ۔ آخر کار مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ آج اگر چاند بھی خوبصورت لگ رہا ہے تو میرے محبوب کے چہرے انور کی برکت سے لگ رہا۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے سرتاج میرے شوہر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر اور دلوں کو کاٹ لیتی، اتنا حسین تھے رسول اللہ۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں چراغ میں تیل جلانے کے موقع اور ہوا نہیں کرتا تھا تو میں انتظار میں رہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو برتن کھانا ٹھیک کریں گے، آپ کے آنے سے کمرے میں خوبصورت روشنی نظر آتی تھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے آپ کو سب سے حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد رات میں عبادت کیا کرتے تھے تو سامنے لٹا لیتے تھے،
رکوع میں جاتے تو ایک نظر دیکھ لیتے، سجدہ سے اٹھتے تو ایک نظر دیکھ لیتے۔ فرشتوں نے کہا آپ ان کو بیٹا دیے ہیں، یہ تو ان کو دیکھا کرتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ میری عبادت میں خلل، میری عبادت میں ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا اللہ نے ایک آزمائش اور امتحان میں حضرت یعقوب کو ڈالا۔ تفصیلات: حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے 6-7 سال کی عمر ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کا تذکرہ اپنے والد گرامی سے کیا ہے۔ ابا، میں نے کیا کیا ہوں؟ ایک خواب دیکھا ہوں کہ 11 سورج، 11 ستارے اور چاند اور سورج دونوں ہمارا سجدہ کر رہے ہیں، دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتم للساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ خواب یوسف کی عظیم المرتبت ہونے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے خواب کبھی دیکھا کچھ جاتا ہے، حقیقت کبھی اس کی کچھ ہوتی ہے۔ جیسا دیکھیں گے ویسا ہی نہیں ملے گا، ویسا ملے گا۔ بہت سارے لوگ خواب میں نوٹوں کی گڈیاں دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو خالی خالی جیب نظر آتا ہے۔ خواب کی حقیقت کچھ اور ہوا کرتی، دکھایا کچھ جاتا ہے اور تعبیر اس کی کبھی کبھی کچھ اور ہوا کرتی ہے، لیکن صاحب بصیرت سمجھ لیتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا نکلے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے منع کیا، بیٹا ٹھیک ہے یہ خواب تو دیکھے ہو لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ تم سے یہ لوگ حسد کریں گے، تم سے یہ لوگ بغض رکھیں گے، سینے میں دل میں کینہ رکھیں گے، اور آگے چل کر کے تیرے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ یہاں رک کر کے ایک بات پہلے میں بتا دیتا ہوں، اس واقعے کو اللہ نے کیوں بتایا اور کیوں سنایا اور کیوں سنانے کی ضرورت پڑی؟ یہ اس وقت میں یہ سورت پاک نازل ہوئی ہے مکے میں، جب رسول اللہ کو لوگ بہت ستا رہے تھے، بہت ستا رہے تھے، ہجرت پر مجبور کر دیے۔ دل آپ کا اپنے وطن مبارک کی وجہ سے بڑا صدمے میں رہتا تھا، اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں، اپنی جائی پیدائش چھوڑ رہا ہوں، آپ بہت پریشان تھے، غم زدہ تھے۔ اس موقع پر اس سورت پاک کا واقعہ نبی کو سنا کر کے اللہ نے تسلی دی، آپ صبر کیجئے اور اس واقعے کو پڑھیے، یوسف کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا اور پھر ان کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، لہذا آپ صبر کیجئے، ایک دن آپ کو ضرور ہم لوٹا کر کے مکہ دوبارہ لائیں گے۔ لہذا یہ سورت پاک اس وقت نازل ہوئی۔ لہذا بھائیوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ حسد اور بغض کی کیفیت پیدا ہوتی رہی، اور ایک دن سارے بھائیوں نے، ستیلے بھائیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم سب کی محبت کو اس نے کھینچ لی ہے، والد کا توجہ مکمل اپنی طرف یوسف کر لیا ہے، اگر یہی حال رہا تو کل ہم لوگوں کے یہاں کوئی حیثیت واپ کے نظر میں نہیں، اس لیے اس کو ہٹاؤ، راستے سے جلد ہٹاؤ، ورنہ آگے چل کر کے ہم سب پر کوئی توجہ والد کی ہوگی نہیں۔ کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ کرنا آسان ہے، آسان یہ کہ ایک دن پیار و محبت سے بات کریں گے اور ان کو جنگل لے جائیں گے اور اس کو وہیں پہ قتل کر دیں گے یا کچھ کریں گے، ختم کر دیں گے۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب سے کہنے لگے، ابا جان یہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، ہم سب کا دل کا ٹکڑا ہے، ایک دن ہم لوگ چاہتے ہیں باہر ان کو لے کر کے تفریح کریں، کھیلے کودیں، ذرا ہنسی خوشی کریں، آپ میرے ساتھ اس کو بھیج دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ اور یہ بات کب ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانے انجانے میں اپنا خواب ان کو بتا دیا، بھائی صاحب معلوم میں ایک خواب دیکھا ہوں، ایک خواب دیکھا ہوں اور ایسا ایسا دیکھا ہوں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد اپنا خواب ہر کش و ناقص سے مت ذکر کیا کرو، ورنہ لوگ اس سے حسد کر لیتے ہیں، لوگ کبھی غلط تعبیر بتا دیتے ہیں، اسی لیے جو لوگ تعبیر جانتے ہو
انہی کو اپنا خواب بتایا کرو، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو مت بتایا کرو، بلکہ اپنے دل میں اس کو رکھا کرو، دعا کرو اے اللہ اگر اس خواب میں خیر ہے تو عطا فرما دے، اور اگر شر ہے تو اس کو خیر میں بدل دے۔ اور یہ بات اگر کسی سے بتانا ہے تو 3 دن کے اندر بتاؤ، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن میں نہیں تذکرہ اس کا کرنا، اس لیے اس خواب کے اثر ہونا یا نہ ہونے کا اللہ 3 دن میں اس کے اثرات مرتب فرما دیتے ہیں کبھی کبھی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام جب بیان کر دیے تو بھائیوں میں اور مزید دشمنی اور شدت بڑھی۔ والد سے کہنے لگے تو والد صاحب حضرت یعقوب کہنے لگے میرا دل ہول ہول کرتا ہے، ڈرتا ہوں کہیں تو جنگل لے جائے گا اور غفلت میں یوسف کو چھوڑ دے گا، اور پھر کوئی بھیڑیا کر کے اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا تو میری زندگی کے لیے بہت پریشان کن مسئلہ ہوگا۔ کہا کہ ہم لوگ ہٹے کٹھے مضبوط ہیں، 9 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ اگر ہم لوگ کھیلیں گے تو 2 ان کی نگرانی کریں گے۔ بھائی والد کیا آپ ہم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے جب بھی کبھی نقصان مسلمان کو یا اپنوں کو پہنچا ہے تو اپنوں سے پہنچا ہے، غیروں سے بعد میں پہنچا ہے۔ لہذا اپنے لوگ یہاں بڑھ رہے ہیں، لہذا کسی طرح سے منا لیں والد کو، اور منانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہا جاؤ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب۔ راستے میں والد کے سامنے حضرت یوسف کو جب بھائی لوگ اٹھانے لگے اور لے جانے لگے تو کوئی بوسہ دے رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی بہت تعریف کر رہا ہے، کوئی کندھے پر بیٹھا رہا ہے تاکہ والد کے ظاہری اعتماد ہو جائے۔ لہذا لیکن جب آگے کچھ بڑھے اور والد کی نظروں سے جب اوجھل ہو گئے تو ایک بھائی نے اٹھا کر کے زمین پر دھکا دیا اور کہا کہاں ہیں تیرے وہ ستارے اور تیرے چاند جس کو تم خواب میں دیکھ رہا تھا سجدہ کرنا، چل تیری میں خبر لیتا ہوں۔ یعنی بدتمیزی گفتگو لوگ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوچئے ابھی کمسن ہے، کیا ان کے دل پر گزرا ہوگا، لیکن مار بھی کھائیں، سب کچھ کیے، برداشت کیے، اور آخر کار وہ لوگ اپنے پروگرام میں کہا، کسی نے کہا کہ اس کو قتل کرو، کسی نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، کسی نے کہا وہ کرو۔ ایک بڑا بھائی تھا، اس نے ہودا نام تھا، اس نے کہا کہ نہ قتل بھی نہ کرو، اس کو بھیڑیے کے حوالے بھی مت کرو، ادھر ادھر مت ڈالو، بلکہ ایک ایسا کنواں ہے فی غیابۃ الجب جو اندھیرا ہے اور بہت ہی گہرا ہے، وہاں اس کو ڈال دو، اس پانی میں اگر زندہ رہا تو رہ گیا، کیوں آئے گا اٹھا کر کے لے جائے گا مسافر، اور اگر مر گیا تو قصہ ختم، کسی کو معلوم نہیں ہوگا تفصیل۔ کہا کہ ٹھیک ہے یہی کام کرتے ہیں۔ لوگ لے کر کے گئے اور ایک اندھیرے کنویں میں ہاتھ پاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کا باندھیں، کرتا ان کا اتار کر کے الگ رکھیں، رکھنے کے بعد ان کو باندھ کر کے رسی سے لگا کر کے اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا پروگرام بنائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ میرے اس یوسف کو کنویں پر گرنے کے اندر گرنے سے پہلے تو اس کو جنت کے ایک تخت میں بیٹھا کر کے اس کو سکون دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل کبھی مشقت کا کام زندگی میں تو کیا ہے کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ 3 موقع پر بہت مشقت سے مجھے کام کرنا پڑا ہے۔ کہا کہ کون کون وہ موقع ہے؟ کون موقع ہے؟ بعض روایت میں کہ 4 مرتبہ بڑی مشقت سے مجھے کام کرنا پڑا۔ کہا کہ کون کون سا وقت؟ کہا کہ ایک وہ وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے لوگ آگ میں پھینکے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے خلیل کو آگ میں پڑنے سے پہلے آگ کو سلامتی کر دے۔ لہذا یا رسول اللہ عرش پر تھا، 7واں آسمان تھا، اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ ان کو آگ میں جانے سے پہلے میں آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، مشقت اٹھایا میں نے، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اور دوسرا موقع کہا کہ اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کے لیے پوری تیاری کر لی، بار بار تیز کر کے چلانے لگے،
اللہ نے فرمایا جنت کا دمبا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹاؤ اور چھری اس کے گردن پر چلوا دو۔ اللہ کے رسول 7ویں آسمان پر تھا، جنت سے دمبا لایا، اسماعیل کو ہٹایا، چھری ادھر کرایا اور ان کی گردن پر چلوا دیا اور اسماعیل کو ہٹا کر کے ان کے سامنے کھڑا کیا۔ آنے میں بڑی مشقت ہوئی تھی، بڑی تکلیف، لیکن حکم اللہ کا تھا، میں نے پورا کر دیا۔ اور کب؟ تاکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، رسی ادھر کٹی تھی اور 7ویں آسمان سے میں ان کے لیے تخت لے کر کے آیا اور جلدی سے گرنے سے پہلے اس تخت پر ان کو بیٹھا دیا۔ آنے میں بڑی مشقت اور تکلیف ہوئی تھی یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے حکم میں ذرہ برابر بھی میں سستی سے کام نہیں لیا۔ چوتھا، کہا کہ یا رسول اللہ جس وقت طائف میں آپ کو لوگوں نے مارا تھا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا، چہرے اور سر سے خون نکل کر کے آپ کی داڑھی سے ہوتے ہوئے آپ کی جوتی مبارک تک خون پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اس وقت اللہ تھے، فرشتے بھی غصے میں تھے۔ میرے رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اس خون کو سنبھال لو، ورنہ میں آج طائف والوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول میں بہت جلدی آیا تھا اور آپ کے خون کو سنبھالا اور حالات کو بدلا۔ یہ 4 ایسے موقع تھے یا رسول اللہ جو بڑی مشقت کے ساتھ میں یہ کام کیا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جنت سے تخت آیا، بیٹھا دیا گیا، کنواں دے رہا ہے، یہ سارے بھائی لوگ اب واپس، لیکن واپسی کیسے کر رہے ہیں؟ جو ان کے جسم سے کرتا اتارے تھے اس میں ایک بکری کو ذبح کیے، اس کا خون لگائے اور لے کر کے والد کے پاس پہنچے۔ یہ دیا، یہ دیکھیے بھیڑیا کھا گیا، جو آپ سوچے تھے وہی کام ہو گیا ابا جان، کیا کرے، بڑی غفلت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو اٹھا کر کیسے دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب بات حضرت مولانا مناظر حسن صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ بھیڑیا پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے حضرت یوسف کو کھاتے وقت ان کا کرتا تو کہیں نہیں پھٹا اور خون پورا کا پورا لگ گیا، سلیقے سے شاید اتارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کرتے کو دیکھ کر کے کہنے لگے بیٹا اگر بھیڑیے لوگ میرے یوسف کو کھائے ہوتا تو کرتا تو کہیں پھٹا ہوا ہوتا، لیکن کرتا میں کہیں پھٹن نہیں ہے۔ کیا بھیڑیے نے پہلے سلیقے ادب سے کرتے کو اتارا پھر یوسف کو کھایا؟ شاید کہ تم لوگ اس معاملے میں مجھ سے جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو۔ کہا کہ پھر بھی آپ میری بات پر یقین نہیں، چوری کتنا بھی کریں گے چور کہیں اپنی کمزوری چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ 1000 بولیں گے ایک دن وہ ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے پہلی پہل میں آدمی کو چاپلوسی، جھوٹ پن، دروغ گوئی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں۔ بڑا بھائی جب معاملہ ختم ہو گیا، حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام رونے دھونے اپنے صبر میں رہے۔ بڑا بھائی روزانہ کھانا لے کر کے کنویں کے پاس آتا اور آواز دیتا یوسف تیرے لیے کھانا لائے ہوں۔ سارے بھائی بدماش نہیں ہوتے، کوئی ایک تو ضرور اچھا ہوتا ہے۔ یوسف تیرے لیے کھانا لایا ہوں۔ وہ کہتے تھے بھائی جان دیجیے، اوپر سے گرائیے، جبکہ حدیث پاک میں ہے ایک فرشتہ مقرر جنت سے حضرت یوسف کے لیے کھانا، ہر قسم کے انواع اقسام کی نعمتیں، کنواں میں کوئی ڈر خوف نہیں، کھانے کی انواع اقسام کی چیزیں ہیں۔ پھر حضرت یوسف اپنے بھائی کا کیوں کھانا لیتے تھے؟ تاکہ اس لیے لیتے تھے تاکہ میرے بھائی کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر، وہ دشمن کا بھی دل توڑنے کے لیے دوبارہ نہیں کیے، روز لیتے تھے۔ 3 دن کا یہ مدت گزری، قافلہ آیا، ڈول ڈالا اور تفصیل حضرت یوسف نکلے، قافلے والوں نے لے کر کے چلا گئے۔ لہذا پھر بھائی کھانا لے کر کے آئے، یوسف کھانا لے کر کے آیا ہوں، کوئی آواز نہیں آئی تو پریشان ہوا اور پھر بھائیوں کو بلایا، کہاں ہوا، کیا ہو گیا، کہ کھا گیا کوئی، کیا کیا؟ وہ لوگ جنگل میں تلاش کرنے لگے تو قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ قافلے والے بہت خوش ہوئے، جس کو کہا تھا قال یا بشرا ھذا غلام، ارے کتنا خوبصورت بچہ، آ کر کے دیکھو کون ڈال کر کے چلا گیا ہے، اتنا اچھا بچہ۔
خیر قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھائی لوگ پھر پہنچے. کیا کہا کہ یہ میرے گھر کا بھاگا ہوا غلام ہے. بھائی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا غلام ہے، بھاگ گیا، کہاں چھپ گیا تھا، 3 دن سے ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک فرشتہ ہے جو کہہ رہا خاموش رہنا. یہ فرشتہ حضرت جبریل ہے جو کنویں میں بھی نظر آئے، یہاں بھی نظر آ رہے. کچھ نہیں بولنا، ان کو بولنے دو کیا کیا بولتا ہے. کیا کہنے ہیں؟ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم خریدو گے تو میں بیچ دیتا ہوں. کہا کہ بولو کتنی قیمت؟ کہا کہ جو دینا ہے دے دو. بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں 40 درہم، یعنی سستے میں بیچ دیے حضرت یوسف کو. اس کو کہتے ہیں مال مفت دلے بے رحم. مال وراثت میں باپ کا مال ملے تو بیٹا اڑا کر کے ہوا میں کر دیتا ہے. جہیز میں سامان ملے تو مفت میں گاڑیاں لوگ بیچ دیں گے. چوری کر کے لائیں گے تو لاکھوں کی گاڑیاں ہزاروں میں بیچ دیں گے. مال مفت دلے بے رحم. 40 درہم میں بیچ دیے. کہا کہ دیکھو یہ بہت شریر غلام ہے، اس کا ہاتھ پاؤں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ اس کو حفاظت سے مصر کے بازار تک آپ لوگ لے جا سکتے ہیں. حضرت یوسف کچھ نہیں بول رہے، چاہتے تو بول دیتے یہ میرے بھائی لوگ ہیں، میرے ساتھ ایسا کیے ویسا کیے، لیکن صبر نہ، کچھ نہیں، اللہ کو دکھانا ہے. لہذا بندھا پاؤں ہاتھ بندھوا لیے. مصر کے بازار میں ان لوگوں نے جا کر کے بولی لگائی، قیمت اتنی ہے، عظیم قیمت، بہت مہنگی قیمت. لوگ آئے، کوئی دینے کے لیے اتنے تیار نہیں. قیمت پہلے کے بادشاہ لوگ بڑے مجنون قسم کے ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے؟ دیوانے مجنون قسم کے ہوتے تھے. کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو لاکھوں لٹا دیتے تھے وہ لوگ. سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ لوگ خریداری کر لیتے تھے. ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ایک گدھا بیچنے والا گدھا بیچ رہا تھا. گدھا لے لو، گدھا لے لو، قیمت زیادہ بتا رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ گدھے کی قیمت ڈبل ٹیبل لگا کے بیچ رہا ہے، یہ گدھا والا کیا ہے؟ دیکھو کیا خاص خوبی گدھے میں کیا؟ جا کے وزیر نے پوچھا تو کہا کہ ہاں اس میں خاص خوبی ہے، اسی لیے اس کی قیمت سارے گدھوں میں زیادہ ہے. کیا ہے بھائی؟ کہا کہ اس پر جو لوگ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اگر یہاں سے مدینہ مکہ دیکھنا چاہیں تو ڈائریکٹ نظر آ جاتا ہے مکہ میں. اس گدھے کی خاص خوبی ہے، جو بھی بیٹھے گا دیکھے گا تو سیدھے مکہ مدینہ نظر آ جائے گا. اس کی خاص. ہاں بالکل. نہ دیکھیں قربانی میں بکرے کو اللہ لکھ دیا تو کیا قیمت بڑھ جائے گی کیا؟ نیت اچھی تو چھوٹا بکرا بھی ایجاد کا ذریعہ بن جائے. آ کر کے بادشاہ سے کہا کہ وزیر اس گدھے کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس پر جو بیٹھتا ہے اس کو مکہ مدینہ نظر آ جاتا ہے. آ کے بہت اچھا ہے تو ہم ہی لوگ لے لیتے ہیں. آپ یہاں لے لو، سودا کر لو. منہ مانگی قیمت. کہا کہ ٹرائل کروں گا میں پہلے. کہا کہ کر لیجیے. کہا کہ وزیر ذرا بیٹھ کر کے دیکھو، نظر آتا ہے تم کو؟ جب بیٹھنے لگا وزیر تو گدھے کا مالک آ کر کے کہا کہ اسی شخص کو نظر آتا ہے جو کبھی بھی گناہ نہیں کیا ہو. پھنس گیا نا وہ، بیٹھا ہوا ہے یہ تو بہت سارے گناہ کر کے بیٹھا ہے. کہا کہ اگر گناہ کیے ہو تو نظر نہیں آئے گا، اور اگر گناہ نہیں ہے تیرے پاس میں تو تجھے نظر آ جائے گا. اب اگر وہ کہتا نظر نہیں آیا تو سب کے سامنے کیا ہوگا؟ گنہگار. تو اب دیکھا ادھر، آہا کیا کعبہ نظر آ رہا ہے. جیسے آج ہم لوگ ہیں نا، تو بھی حاجی کہہ دے، ہم بھی حاجی کہہ دے، تو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا، ہم بھی ماشاءاللہ، تجھ کو بھی جنت یہ نظر آ رہی، ہم کو بھی نظر آ رہی، چاہے نماز پڑھو یا نہیں پڑھو. سب لوگ ایک دوسرے کے گنہگاروں کے حوصلہ بڑھانے میں ہم لوگ لگے ہوئے. اب یہ وزیر کہہ رہا ماشاءاللہ کیا کعبہ، کیا مدینہ، کیا یہ. ادھر گیا وہ. آگے بادشاہ آپ بھی دیکھیں گے؟ ہاں یار ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا. اب وہ بیٹھا تو اس کے کان میں وزیر بولا کہ ایک شرط ہے اس پہ، جو گناہ کبھی بھی نہیں کیا ہو اسی کو نظر آتا ہے. اب بادشاہ بھی بیٹھا ہے. اب پہلے تو وزیر اپنا دکھا دیا کہ ہم کو نظر آ گیا، اب آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کا معاملہ. اب یہ بیٹھا اگر نہیں کہتا کہ ہم کو نظر نہیں آیا تو یہ وزیر سے بھی زیادہ کمتر گنہگار، معاشرے میں اس کی عزت چلی جائے گی. آج تو ہم لوگ یہی ہیں نا،
ہزاروں کرتوتوں لے کر کے باہر نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ بیٹھا تو وہ بھی کہتا ہے ارے کیا یار شاندار کعبہ نظر آ رہا، بالکل اندر تک نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ گدھا بیچنے والا بھی کہا کہ اچھے پھنسایا ہوں، اچھے مولوی پھنس گئے لوگ، لہذا منہ مانگی قیمت لے کر کے چلا گیا۔ بادشاہوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اب روز وہاں لوگ دیکھتے ہیں کسی کو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک دن دونوں تنہائی میں بیٹھے وزیر بادشاہ، کہا کہ ایک بات بتاؤ یار، تم کو کبھی مکہ مدینہ گدھے پر نظر آیا؟ وزیر نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کبھی بھی نظر نہیں آیا مجھے۔ کہا کہ پھر اس دن کہہ دیا تھا، کہا کہ اگر نہیں کہتے تو گنہگار ہو جاتا لوگوں کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہے لیکن لوگوں کی نظر میں تو اچھا ہوں۔ کہا کہ بھائی وہی حال تو میرا بھی ہے، میں بھی جب بیٹھا کبھی بھی نظر نہیں آیا، اگر میں بھی کہہ دیتا تو میری بھی عزت چلی جاتی۔ آج یہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ توبہ کرو اگر اللہ جانتا ہے اور اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ لوگوں کے خوش کر کے حاجی غازی دکھا کر کے اپنے گناہوں پر تسلی اپنے دل کو مت دیجئے کہ ہم بہت اچھے ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پہلے کے بادشاہ لوگ دیوانے ہوتے تھے، آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو منہ مانگی قیمت دے کر کے لے کر کے چلے گئے۔ بادشاہ جب اپنے محل میں حضرت یوسف کو لے گئے تو بہت زیادہ ان کے لیے عیش و آرام خیال، اس لیے غلاموں میں سب سے اہم غلام، لیکن ان کی بیوی ہے اور اولاد نہیں ہے۔ اب یہاں ناجائز عشق شروع ہوا۔ زلیخا وہاں بار بار اس پر نظریں ڈالتی، اس کے لیے خاص خیال، اور وہ ساری باتیں تفصیلات۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص کمرے میں لے گئی، جو 11 حجروں سے گزر کر کے آخری اس کے خاص حجرے ہوتے تھے۔ وہاں چند بت پتھر کے بھی بنے ہوئے تھے، اس پر وہ کپڑا ڈال رکھی تھی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب اندر گئے تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ کہا کپڑا کیوں ڈالی ہو اس پر؟ کہا کہ اس لیے تاکہ ہمارے اعمال اور گناہ کو یہ نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ کم سے کم زلیخا کو تو اتنا احساس تھا کہ میرے بت کے پتھر بھی میرے گناہ کو نہ دیکھ سکے۔ آج تو اس رب مہربان کو دکھا دکھا کر کے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ احساس ہونا چاہیے میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیر کیوں لائی، کیا ہوا، وہ تفصیلات ہے اس میں۔ زلیخا نے اپنے ارادے کا اظہار کرتی، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ نہ، یہ کام نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ فرشتہ مجھے نظر آیا جو کنویں میں نظر آیا تھا، وہ فرشتہ مجھے نظر آیا جس وقت میں قافلے والے مجھے اٹھا کر کے بھائیوں کے سامنے رکھا تھا، وہی فرشتہ مجھے یہاں اب نظر آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے یوسف خبردار، یہ گناہ ہرگز نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں کیے، یہ گناہ نہیں کیے، بلکہ بھاگنے کی کوشش۔ اشارہ ہوا نکلو، کہا کہ کیسے نکلوں، دروازے سب بند ہیں۔ کہا کہ کوشش کرنا، تیرا کام ہے، دروازہ کھولنے والا اوپر والا ہے۔ جب انسان زنا سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ہزاروں حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر ایک انسان بچنا نہ چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ آج تو کود کود کر کے پڑھ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر کے پڑھ رہے ہیں، ڈر خوف نہیں ہے دلوں میں۔ زنا کا بہت سنگین خطرناک گناہ ہے۔ الغد حضرت یوسف علیہ السلام نکلتے چلے جا رہے ہیں، دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، زلیخا بھاگتی چلی جا رہی ہے، بالآخر آخری دروازے میں پکڑتی ہے اور دامن کھینچ کر کے پیچھے سے اتنی طاقت لگاتی ہے، یوسف بھی بھاگنے کی اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دامن کا ایک حصہ زلیخا کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلما رآہ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن عظیم۔ جب یہ فیصلہ آیا، تفصیلات ہے اس کی، جب فیصلہ آیا تو فیصلے میں یہ کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا تو زلیخا قصوروار، دامن آگے سے پھٹا تو یوسف قصوروار۔ تحقیق کرو،
جب تحقیق پر آئے تو دامن پیچھے سے پھٹا تھا، لوگوں نے کہا یوسف بری ہے، زلیخا گنہگار ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ کی حکومت، جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جس کا ملک اس کا قانون، جیسے آج ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی پوری حالت ہے، اس کا قانون ہے، اس کی عدالت ہے، اس کا سب کچھ ہے، جو چاہے کر لے، لیکن ان کی مرضی، ان کی طاقت ایک محدود ہے۔ اللہ کی طاقت لا زوال لا مثال ہے۔ حضرت یوسف کو پھر بھی قید میں ڈال لیے، لیکن ہوا یہ کیا، زلیخا کو بھی طلاق دے دیا بادشاہ، دونوں۔ پتہ چلا گناہ کا انجام بہت خطرناک ہے، ایک جیل میں ہے اور ایک بادشاہ کے محل سے باہر ہے۔ زلیخا بھی چلی گئی، آہستہ آہستہ ملک میں زوال آیا، اور اس کی کیفیت یہی ہوئی کہ بالآخر اس کی تفصیلات بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، میں اوپر بیان کر رہا ہوں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، قید خانے میں ہیں، اور یہ سارے ملک کی کیفیت زوال کی طرف جا رہی۔ بادشاہ خواب دیکھا کہ ہمارے ملک اتنے دنوں تک کے اچھا ہرا بھرا ہے، اور اتنے دنوں کے لیے بہت نقصان میں ہے، 7 موٹی گائیں 7 بالیوں کو کھا رہی ہیں، یہ سب تفصیلات اس میں خواب کا ہے۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو بتایا انہوں نے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کو بتاؤ کہ 7 سال تیرا ملک میں خوشگوار اناج غلے سب ہوں گے، اور 7 سال تک کے قحط کی کیفیت پڑے گی، لہذا جس سال تم خوشحال رہو اس سال کیا کرو، ذرا کچھ خزانہ جمع کر لو، اسٹاک کر لو، تاکہ قحط کے زمانے میں تجھے یہ کام آ جائے۔ کتنی اچھی بات بتا دی ہے وہ۔ یہ فراست کی بات بادشاہ کو بہت لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں آئی، آہستہ آہستہ نرمی کی طرف چلتا گیا بادشاہ، اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف کی رہائی ہو گئی، اور ہوتے ہوتے وہاں تک کہ پہنچا دیے گئے، اور اللہ پہنچایا کہ ملک کا خزانے کا وزیر اللہ نے ان کو بنا دیا۔ خود بادشاہ نے سپرد کیا، آپ سمجھدار ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ حالات کو جانتے ہیں، اس لیے ملک کے خزانے کا وزیر آپ بن گئے۔ پورے ملک میں قحط سالی کی کیفیت ہے، ملک میں اعلان ہوا اس سال جس سال دانے غلے کی ضرورت، اب سب لوگ آ رہے ہیں۔ وہ بھائی اب آئے، کون آئے؟ جو کنویں میں ڈالے تھے وہ آئے۔ آنے کے بعد پہچانے، کون ہو تم؟ کہا کہ ہم یہ ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں۔ کہا کتنے بھائی ہو؟ ہم لوگ کل 11 بھائی ہوتے ہیں۔ تو آئے ہو 10 ہو، ایک کہاں گیا؟ کہا ایک بچپن میں اس کو بھیڑیا نے جنگل میں کھا لیا ہے۔ جھوٹ ہے، اسی لیے ہمارے حضرت کہا کرتے تھے انسان اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، اور اس کی عادت اتنی جھوٹ کی خراب ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ قبر میں جب فرشتے آئیں گے منکر نکیر پوچھنے کے لیے، اٹھو سوال کا جواب دو، تو وہ کیا کہے گا معلوم؟ آپ سے بھی پہلے دعا کے سوال کر کے مجھ سے چلے گئے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ سے پہلے آئے تھے۔ تو یہ فرشتوں کو بھی جھوٹ بول کر کے گھما دے گا، اتنا جھوٹ ہم لوگ مہارت رکھتے ہیں۔ بھائی لوگ کیا بولیں؟ ایک بھائی تھا وہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تھا، ہم لوگ اتنے ہی ہیں۔ حضرت یوسف ہم لوگ سن کے ہوتے تھپڑ مار دیتے، کم بخت دیکھ رہے ہو میں کون ہوں، کہاں پہنچا دیا مجھے اللہ۔ لیکن کہتے ہیں حضرت یوسف جب یہ بات ہو رہی تھی بھائیوں سے، مجھے وہ فرشتہ پھر نظر آیا اور اشارہ کیا، یوسف بات سننا جواب نہیں دینا۔ اللہ سنا دیے، پورا قصہ غلہ بھر بھر کر کے دے دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی جو سگا تھا ان کو کسی بہانے سے ہیلے تدبیر سے روکا تاکہ پھر آنا۔ یہ لوگ گئے والد کے پاس میں تو پورا قصہ سنائے، ایسا ہے ویسا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، پھر بلایا ہے، سب سے زیادہ دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دل میں سمجھ گئے، لگ رہا ہے یہ یوسف کا کمال ہے، لیکن وہ بھی نہیں کچھ بولے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، آ کر کے پوچھے کیا حال ہے تیرے والد کا، تیرے والد کا حال کیا ہے، کیا کیفیت ہے، سب باریکی سے باریکی آپ رپورٹ لے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب آپ ان لوگوں کا دل ہول ہو رہا ہے، اتنی باریکی ہمارے گھر خاندان کی یہ کیسے جانتا بادشاہ، کیسے جانتا ہے، کس نے اس کو خبر دی ہے میرے بچپنا، میری ساری چیزوں کے بارے میں؟
تو ان میں سے ایک بھائی بڑا غور سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. اس نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں کیا؟ اللہ اکبر. اب یہاں راز کھل رہا ہے. وہ دشمن سارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ یوسف ہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تب فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. کیا ہوں؟ وہی بھائی ہوں جس کو تم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کنویں میں ڈالا تھا. خدا کی شان اور قدرت کو دیکھیے، وہ اللہ کتنی بڑی طاقت رکھنے والا ہے. اس لیے مایوس مت ہوئیے، اپنے دل میں بزدلی اور کمزوری مت پیدا کیجیے. اسی اللہ کی زمین پر ہم لوگ ہیں اور اسی اللہ کے آسمان کے نیچے ہیں جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بچوایا اور پھر قید خانے میں ڈلوایا اور پھر مصر کا بادشاہ بنایا. اور وہی ہے جو حضرت یوسف کو پیغمبر اور رسول بھی بنایا. اسی اللہ کی زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں جس موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پرورش کرا کر کے فرعون کو غرق کرایا اور ملک کا مالک سلطنت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. اس لیے ان حالات سے گھبرائیے نہیں. یہ 10 سال نہیں 50 سال حکومت کر لے، اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. کسی میں اتنا دمخم نہیں ہے. اگر مٹنے کی باری ہوتی تو جس وقت 4 لوگ مسلمان تھے نبی کے زمانے میں، اسی وقت اسلام مٹ گیا ہوتا. لیکن اسلام نام ہے بڑھنے کا ہے، گھٹنے کا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بولے ہاں میں یوسف ہوں. سوچیے ان کے دل پر کیا گزرا ہوگا. شاید یہ بدلہ لے گا، شاید یہ کرے گا، لیکن بھائی ہے. کیا کہا؟ ڈرو نہیں، آج تمہارے ساتھ میں کوئی بھی بدلے کا کام نہیں کروں گا، کوئی بھی انتقام کا کام نہیں کروں گا. ہم اور آپ تو آج چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھائیوں سے انتقام، بہنوں سے انتقام، باپ سے انتقام. اللہ اکبر، کیا دل رکھتے ہیں ہم لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھر کر کے سامان دیے اور اپنا جبہ ابھی دیے اور جاؤ والد صاحب کو بھی بلا کر کے لے آنا. اس مرتبہ جب یہ کرتا لے کر کے پہنچ رہے تھے تو کوسوں میل سے حضرت یوسف کو خوشبو محسوس ہو رہی تھی. جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے میرے یوسف کی کرتے کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور حقیقت میں جب لوگ پہنچے ہیں اور کرتا کو جب بیٹوں نے دیا تو آنکھ سے لگائے. اللہ کی شان، اس کرتے کو آنکھ میں لگاتے ہی جو غم میں روئے تھے روشنی چلی گئی تھی. اللہ نے آنکھ میں روشنی عطا فرمایا اور یہ کہنے لگے یہ لگ رہا ہے میرے بیٹے یوسف کی کرتے کی خوشبو ہے، یہ اسی کی کرتا ہے. کرتے کی بھی کمال دیکھیے. اللہ اکبر. ایک کرتا ہے جس میں جھوٹ میں خون لگایا گیا، ٹھیک ہے. ایک وہ کرتا ہے جس میں زلیخا نے داغدار اور عیبدار اور اس پر بہتان لگایا. آج وہ کرتا ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کی آنکھ میں روشنی آ رہی ہے. دامن ہمیشہ پاک رکھیے، کپڑا بھی برکت کا ذریعہ بن جائے گا. لہذا پھر سب لوگ آئے. اب سب لوگ آئے، حضرت یعقوب بھی آئے، بھائی لوگ بھی آئے، 11 بھائی لوگ اب ہیں اور والدین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک محفل لگائے، والد کو بیٹھائے، بھائیوں کو بیٹھائے، خود بیٹھے. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل نے آ کر کہا یہ وہی خواب ہے جو 11 ستارے اور چاند اور سورج، ستارے بھائی تیرے بنے اور چاند سورج ماں باپ بنے. آج تمہارے سامنے یہ لوگ ہیں. خدا کی قدرت پر ایمان رکھو میرے دوستو، خدا کی شان پر ایمان رکھو. غیبی طاقت رکھنے والا ہے، وہ بڑی مضبوط طاقت رکھنے والا ہے. اندھیروں سے اجالے کی طرف وہ لے جاتا ہے. اس لیے یقین اللہ پر رکھیے. جس یوسف کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا اور اندھیروں سے کہاں لے گیا، وہی اللہ آج سب کو عزتیں دے سکتا ہے. اب خوشی سے سب لوگ ملک میں رہ رہے ہیں. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا ہے. حکم ہوا یوسف نکاح کرو گے؟ آگے اللہ آپ حکم دے دیں گے تو کر لیں گے. اس لیے پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر نکاح بھی نہیں کرتے. کہا کہ جاؤ تم نکاح کا پیغام زلیخا کو بھیجو. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے اس روایت اور اس قول کو کمزور بتایا ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تفسیری کلام. پیغام دے دو اپنے آپ
زلیخا کو پیغام دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغام بھیج دیا، اللہ کا حکم ہے۔ کون زلیخا؟ جو پہلے گناہ میں ایک طرف بلا رہی تھی۔ محبت اگر سچی ہو تو اللہ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ اب تو یہ فراڈ کی محبت ہے، ٹائم پاس کی محبتیں ہیں، دل لگی کی محبتیں ہیں، ایمان خراب کرنے کی محبتیں ہیں، ماں باپ کی رشتے کو توڑنے کی محبتیں آج کے لڑکے اور لڑکیوں نے بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کامیابی کی منزل تک کے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ یہ جھوٹی عشق مت کیا کرو، اس میں گناہ ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیغام دی، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہے اور شباب ہے، حسن ہے، نکھار ہے، ایک بہت ہی مضبوط قسم کے آدمی ہیں۔ زلیخا ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، غم میں، فکر میں اور ایک جھوپڑی میں زندگی گزار رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیغام لڑکوں کو دینا چاہیے رشتے کے لیے، کس کو؟ لڑکیوں کو۔ ہم لوگ میں بیٹے والا ہوں، بیٹی والے کے پیغام ہم کیسے دیں گے؟ میری ناک کٹ جائے گی۔ سنت یہی ہے، کیا ہے؟ سنت یہی ہے۔ حضرت یوسف کا جب پیغام لیا زلیخا کے پاس، تو زلیخا کہنے لگی سوچ کر کے میں بولوں گی۔ ہائے اللہ، جو زلیخا اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، آج کیا کہہ رہی ہے؟ جاؤ یوسف، سوچ کر کے بولوں گی۔ اس میں ٹائم لی انہوں نے، 3 دن کا وقت لیا۔ کتنے دن کا؟ جیسے ہم لوگ ٹائم دے دیتے ہیں نا، لڑکی والے کو ٹائم دے دیتے ہیں، نہیں آرام سے آپ نکاح کی تیاری کیجیے۔ ارے آرام سے کیا کرے گا بھائی، حافظ قرآن بنے گی وہ؟ کیا اس کو اس لیے چھوڑ رکھے ہو تم ٹائم دیے؟ کیا وہ اور کچھ دین کی خدمت کر کے متقیہ پرہیزگار بنے گی؟ ہمارا ٹائم دینے کے مطلب یہ ہے کہ اچھا سے ذرا ساز و سامان، گاڑی گھوڑا، فریج وغیرہ، کفن وفن کا انتظام کر لیجیے۔ یہ ٹائم دینے کا مطلب ہے، ورنہ شریعت کا حکم ہے دونوں رشتے مل گئے فوراً نکاح پڑھاؤ، ختم کرو۔ یہ سال کا ٹائم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ٹائم دیا اس لیے تاکہ آپ میرے گھر کی سوئی سے لے کر کے عرش فرش تک کے انتظام کر کے لڑکی آئے۔ مسلمانوں نے شادی بیاہ کو تجارت اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس آئے، زلیخا 3 دن اللہ سے لو لگائی، خوب دعا کی اور کہا کہ پروردگار، اگر آپ نے میرا نکاح یوسف سے پسند کیا ہے تو شان تو یہی ہے کہ جیسا یوسف ہو ویسا میں بھی ہوں۔ وہ تو جوان ہے، میں بوڑھی ہوں، میرے بال پک گئے ہیں، وہ تو شباب پر ہے، لہذا دونوں تو برابری ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ مجھے بھی اسی لائق بنا دیجئے، میرے بھی حسن کو لوٹا دیجئے، میرے اندر بھی وہ کیفیت پیدا فرما دیجئے جو ہونا چاہیے یوسف کو۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 دن کا ٹائم کس لیے لی تھی وہ؟ تاکہ میں اپنے اللہ کو منا لوں گی، اللہ کو منا لوں گی۔ 3 دن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تبدیلی کی کیفیت پیدا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لائق اللہ نے بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، کیسے ہو گئے؟ اللہ نے دوبارہ قرآن میں بتاتا ہے، جب میں نے شفا دیا تو سب کو برابر کیا۔ 3 دن کے بعد پیغام گیا، ہاں چلو تیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے پھر نکاح کر کے ایک لمبی زندگی گزار ہے، اس کی ایک تفصیلات ہے، خلاصہ بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کو بیان کر کے اللہ نے محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی پوری امت کو تسلی دیا، دشمنوں کی دشمنی سے گھبرانا نہیں، اس کی تدبیر و چالاکیوں سے ڈرنا نہیں، کرنے کرانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، حسد پہلے اپنے لوگ کرتے ہیں، بعد میں دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تیسری بات معلوم ہوئی، اللہ وہ کرتا ہے جو بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ کسی کو بادشاہ سے اتار دیتا ہے اور کسی کو بادشاہ
بنا دیتا ہے۔ چوتھی بات معلوم، پانچویں چھٹی بات معلوم ہوئی، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہم صابرین کے ساتھ ہیں، ہم صابرین کے ساتھ ہیں۔ پانچویں بات اور چھٹی ساتویں آٹھویں بات یہ معلوم یہ ہوئی، جب تم کسی طاقت پر آ جاؤ، کسی عہدے پر آ جاؤ، کسی مقام پر آ جاؤ اور تیرے سامنے تیرے وہ مجرم لوگ ہو تو خبردار تم بدلہ نہیں لینا بلکہ درگزر سے کام لینا، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کام لیا۔ ہم اور آپ تو وہ ہوتے ہیں، عہدہ مل گیا، طاقت مل گئی، پیسے مل گئے تو ہم پہلے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، اب اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ نہیں، حضرت یوسف کے واقعے سے اللہ نے بتایا بدلہ نہیں، درگزر کا معاملہ کیجئے گا۔ یہی واقعہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں فرمایا نا، جب آپ مکہ المکرمہ میں فتح و شان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ہر ایک دشمن نظر آ رہے ہیں آئینے کے چھلک چھلک کر کے، کوئی کہتا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت مارا تھا، حضرت صاحب رومی کہتے ہیں یہ بہت مجھے ستایا تھا، فلاں کہتے ہیں یہ مجھے بہت پیٹا تھا، یہ مجھے بڑا ذلیل کیا تھا، وہ آ رہا یا رسول اللہ، وہ آ رہا یا رسول اللہ، یہ میرا مال اسباب تباہ کر دیا تھا، یہ آ رہا ہے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم اور درگزر کا دن ہے۔ اور آپ نے صاف حوالہ دے کر کے فرمایا ہے میرے صحابہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج میں اپنے مکہ کے بھائیوں کے ساتھ وہی کام کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا۔ یعنی ان کی دشمنی آ گئی سامنے، پھر بھی حضرت یوسف معاف کیے، میں تو امام الانبیاء ہوں، میں تو خاتم النبیین ہوں، میں رسول النبیوں کا سردار ہوں، میں اپنے مکہ کے بھائیوں کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف نے معاملہ کیا تھا۔ اسی لیے جب آپ کعبہ کے اندر جب آپ نماز ادا کیے اور چابی آپ کے ہاتھ میں مکمل قبضے کے ساتھ آئی، اب جب باہر نکلنے لگے تو لوگ کہنے لگے کہ اب شاید چابی ابو بکر اس کے ذمہ دار بنا دے گا اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق بنیں گے، عمر بنیں گے، عثمان بنیں گے، علی بنیں گے، عباس بنیں گے، فلاں بنیں گے، فلاں بنیں گے، ان کے ہاتھ میں چابی۔ لیکن کعبے سے آپ نکلتے اور کہتے ہیں اے عثمان بن طلحہ کدھر ہو، آؤ آؤ، میں تیرے ہاتھ میں کعبے کی چابی لوٹا دینا چاہتا ہوں۔ جبکہ وہ شخص تھا، جب میرے آقا نے ان سے چابی مانگی تھی ایک مرتبہ، دو ذرا دل چاہتا کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھو تو اس نے دھکے بھی دیا تھا، نعوذ باللہ، سخت کلامی کیا تھا، اس نے کہا تھا اے محمد خبردار، آج کے بعد کبھی چابی کا نام نہیں لینا اور کبھی اس کا مطالبہ اور خواہش نہیں رکھنا، میں تجھ جیسے آدمی کو کعبے کی چابی کبھی حوالے کر نہیں سکتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، جاؤ عثمان، ایک دن یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور تو کھڑا دیکھے گا، محمد کو یہ اللہ اختیار دے گا، میں یہ چابی جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ کیا وہ جب نکلے تو اللہ نے ایک آیت نازل، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ابھی 2 رکعت نماز کعبے میں پڑھے تھے، سلام پھیرے، حضرت جبریل یہ آیت لے کر کے آئے، پورا قرآن مکہ میں نازل، پورا قرآن مدینے میں نازل، پورا قرآن احد احد، یہاں وہاں بدر، سب جگہ باہر قرآن کی ایک ہی آیت یہی ہے جو کعبے کے اندر نازل ہوئی۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھا، باہر نکلا، دور میں بیچارہ مایوس ہو کر کے کھڑا تھا، آپ نے بولا عثمان ادھر آؤ، آئے، چابی حوالے کی اور یوں فرمایا جب تک کہ یہ کعبہ، جب تک کہ یہ دنیا تیرے ہاتھ سے، تیرے خاندان والوں سے یہ چابی وہی شخص لے سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں ظالم ہوگا، اللہ کے رسول کی نظر میں ظالم ہوگا۔ اس لیے یہ کعبے کی چابی تیرے ہی ہاتھ، تیرے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ آج تک اسی خاندان میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیا، وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول پھر بلائے، عثمان ادھر آؤ، تجھے وہ بات یاد ہے جو ایک مرتبہ چابی تجھ سے مانگا تھا، تو نے میرے ساتھ یہ سخت کلامی کی تھی اور میں نے کہا تھا ایک دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں، اور وہی کلمہ پڑھا۔ میرے بھائی بزرگوں، سورہ یوسف سے یہ معلوم ہوا بدلہ ہم لوگوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے، درگزر کرنے کا اختیار ہے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ میں۔ ایسا معاملہ
معاملہ کرنا چاہیے۔ لہذا سورہ یوسف سے یہ عبرت کی باتیں ہیں، اسی لیے اللہ نے تسلی دی تھی آپ ہجرت کر کے جائیے، ہم ایک دن آپ کو لوٹا دیں گے۔ اگر اس میں کسی کو شک ہے تو یوسف کے قصے پڑھو کہ اندھیرے کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ جو خدا بنا سکتا ہے وہی محمد کو مدینے سے پھر مکہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ حکومتیں آتی جاتی رہے گی، اپنے ایمان کو مضبوط سے پکڑے رہیے، اس کو جانے مت دیجیے۔ یہ کوئی الیکشن سے ہم لوگ ایمان جیتے نہیں، کیا ووٹ سے جیتے ہیں کیا؟ ایسے سمجھ رہی ہے کیا؟ اگر ایسا سمجھ کر کے اپنے ایمان کو سنبھال رہے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو سنبھالیے۔ یہ حکومت کا آنا جانا، الیکشن کا آنا جانا، یہ سب دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ بس اتحاد و اتفاق سے زندگی گزاریے، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے، نیت کو پاک صاف رکھیے، اپنے حقیقی اور دور بھائیوں سے حسد اور بغض نہ کیجیے، اس کا انجام ذلت ہے، اس کا انجام رسوائی ہے، اس کا انجام غریبی ہے۔ جیسا یہ سارے بھائیوں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یوسف کے سامنے اللہ نے بیٹھا دیا تھا۔ اس لیے حسد کبھی بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہنوں سے، اپنے مسلمان مومن بھائیوں سے مت کیجئے۔ ہمیشہ حوصلے کے ساتھ زندہ رہیے، انشاءاللہ اس سے محبتیں پیدا ہوگی، اور اس وقت دنیا نہیں ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھو گے مسلمانوں تو حالات بڑی عجیب ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سدھریے، سنبھلیے، اللہ سے تعلق پیدا کیجئے، انشاءاللہ اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگا، اور مدد اللہ کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم لوگ حالات سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا کی چمک دمک سے ہمارا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو دھوکے میں آنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اخلاق کی حفاظت فرمائیے، نیک نیتی عطا فرمائیے، پیار و محبت کی زندگی دیجیے، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ حالات کتنے سخت ہو جائے، اے اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ تو بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب غریبوں پر، کمزوروں پر، بے سہاروں پر اپنا سہارا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے سہارے کے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ اس وقت زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے تیرے سوا مسلمانوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہی حامی ہیں، آپ ہی ناصر ہیں، آپ ہی ہم سب کا معین و مددگار ہیں۔ اللہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی امت پر ایک نظر ڈال دیجیے، کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، صبر اور تقوی کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو رمضان المبارک کے دن رات گزر گئے، جو چھوٹی بڑی نیکیاں لوگوں نے کی، قرآن، نماز، صدقات، خیرات، ذکر و اذکار، اے اللہ سب کو عطا فرمائیے، ماں بہنوں کو بھی عطا فرمائیے۔ ان لوگ بھی بڑی محنتیں کرتی، روزے داروں کے لیے افطار اور سحری کا انتظام، بال بچوں کی تربیت اور اس کی خدمات، ایسے حالات میں ان کا روزہ رکھنا یقیناً اس وقت بہت مشکل، آپ سب کی مدد فرمائیے، سب کے حق میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، روزی رزق میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے، اس بابرکت محفل و مجلس کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔